اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بھی باوازِ بارہویں سرکار کے جل ظہور کے لیے ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی تخیرت فی اشعة انوارہ افہام الموحدین وتقاصرت دون ادراک کمالہ اوہام المتوہمین، الحمد للہ الذی توحد بالعظمۃ والعلا وتفرد بالجود والکبریاء، لا یبلغ مدحتہ القائلون، سبحان اللہ عما یصفون۔ بلند تر صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على آل بیت الطیبین الطاہرین المنتجبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سامعین محترم، میں نے جو آیہ کریمہ خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ آیا اسلام کا اجتماعی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلامی معاشرے کی مینجمنٹ، اس کا بیان ہے در حقیقت۔ اسلامی معاشرے میں حاکم کون ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے کے امور کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کربلا کی جنگ سب سے پہلے، بہت سے جوانب ہیں کربلا کے واقعہ میں، لیکن اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کربلا کی جنگ اور کربلا کے حادثے کو ہم کس کیٹیگری میں لے کے جائیں، آیا یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے، آیا یہ کوئی ایجوکیشنل موومنٹ ہے، آیا یہ کوئی ویلفیئر کی موومنٹ ہے، آیا یہ کوئی اخلاقی موومنٹ ہے، کوئی ریفارمز کی موومنٹ ہے، کیا ہے؟
تو فلسفہ سیاست سے، پولیٹیکل فلسفی سے آشنا ایک طالب علم بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کربلا کی جنگ، یہ واقعہ ایک پولیٹیکل ایونٹ ہے، ایک سیاسی رخداد ہے، جس کا آغاز حاکم کی طرف سے بیعت کے مطالبے پر ہوتا ہے۔ اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ حاکم جو تخت پہ آ گیا، وہ ظاہر میں ایک شخص سے جسے وہ اپنی مملکت کا ایک سٹیزن سمجھتا ہے، اس کا تصور یہی ہے کہ میری سلطنت کی حدود کے تمام شہریوں کی طرح حسین ابن علی بھی ایک شہری ہیں، ایک سٹیزن ہے، اور اسٹیٹ کے سامنے سٹیزن کو سرنڈر ہونا چاہیے، وہ اس کے تابع ہو، اس کی بیعت کرے، اس کی فرمان برداری کا اظہار کرے، عہد کرے کہ میں اسٹیٹ کے کمانڈز کو اوبے کروں گا۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت یہی ایک طرح کا معاہدہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ پر یہ ہاتھ رکھ کر یہ عہد کرتا ہوں کہ جو بھی کمانڈ اسٹیٹ کے ہوں گے میں اوبے کروں گا۔ تو آیا کربلا کی تاریخ میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بنابراین اسلام کے نظام سیاست کو سمجھنے کے لیے کربلا کو سمجھنا بہت اہم ہے، اور 2 دن سے ہم نے جو موضوع بحث چھیڑا وہ یہی کہ اس واقعہ کی مختلف زاویوں سے تحلیل کی ضرورت ہے۔ اصل حادثہ جو متن میں ہے اور اس کے اسباب اور امپیکٹس جو کہ حاشیے میں ہیں، ایک لحاظ سے چونکہ ہم مجالس میں عزاداری میں اصل حادثہ کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ تاریخ میں اتنا ریپیٹ ہوا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی جو اس کے عمدہ مطالب ہیں معلوم ہے، یاد ہے، پتہ ہے۔ لیکن جو میدان، جو فیلڈ آف سٹڈی، وہ بہت اس پہ ورک نہیں ہوا، بلر رہ گیا، بیان نہیں ہوا، وہ باقی 2 پہلو اور امور ہیں، ایک اس واقعہ کے اسباب اور ایک اس کے امپیکٹس۔ واقعہ کے اسباب پہ بھی بات ہو چکی، صرف اس کی فہرست گنوا دوں تاکہ بات مربوط ہو جائے اور نئے سننے والے تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ واقعہ کربلا کے اسباب میں سب سے پہلا سبب بیمار دینداری تھی۔ وہ دین تھا جو اصل سورسز سے نہیں لیا گیا تھا، جو پرائمری سورس سے نہیں لیا گیا۔ لوگوں نے اس معاملے میں تسامح کیا، غفلت کی، سستی اور کاہلی کی، جو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر پانی کا صاف اور شفاف چشمہ میرے گھر سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود ہے،
لیکن میرے گھر سے جو پائپ لائن گزر رہی ہے اس میں یہ امکان ہے اس میں کہیں سیوریج کا پانی بھی مکس ہو سکتا ہے، آلودہ ہو سکتا ہے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ بھئی چند فٹ سے جا کے وہ پانی جس کا یقین ہے کہ آب زلال ہے، اچھا دور بھی نہیں، ساتھ ساتھ ہوں، ایک طرف ایک تالاب ہے، ایک طرف ایک چشمہ ہے، اب میں کہوں چلیں جی یہ بھی تو پانی ہے نا، تالاب ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، بس ادھر ہی سے نا میں یہ اپنا پانی کی بوتل بھر لیتا ہوں، یہ بھی پانی، یہ بھی پیاس بجھاتا ہے، وہ بھی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ آپ کو بدترین مرض میں مبتلا کر سکتا ہے، بیمار ہو جائیں گے۔ ہمیں جو ادعیہ معصومین نے تعلیم دی ہے کہ ہم دعا مانگیں، ان میں ایک دعا ہے ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، جو آپ مانگتے رہتے ہیں۔ مصیبت ہم سمجھتے ہیں مصیبت ہوتی جو بدن کی مصیبت ہو، ہم نے فکر کی دین کی مصیبت پہ کبھی نہ کوئی اس کا ہسپتال بنایا ہے، نہ کوئی ایمبولینس ہے اس کے لیے۔ اچھا ہے نا، اب بھائی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے فوراً کال کر دو بھائی ایمبولینس سینٹر پہ، کتنے کتنے ہسپتال، کتنے آپریشن کے، کتنے طبی سہولیات۔ ہم نے مصیبت کو بدن کی مصیبت سمجھا ہوا ہے، ہم یہ تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ذہن کی بھی مصیبت ہوتی ہے، ذہن کی کوئی بیماریاں بھی ہیں، دینداری کی بھی بیماریاں ہیں۔ اور معصومین نے یہ دعا تعلیم دی کہ جہاں بدن کی صحت کے لیے دعا کرتے ہو وہاں مسلسل یہ دعا کیا کرو کہ بار الہ میری دینداری بیمار نہ ہو جائے۔ بدن کی صحت کے لیے تو بڑا اہتمام ہے بھائی، وہ پیوریفائیڈ پانی جا کے فلاں مارکیٹ سے لے آؤ، یہ نہیں پینا۔ دین کی صحت کے لیے بھی کبھی کوئی اہتمام کیا؟ دین کی صحت کے لیے یہی اہتمام کرنا تھا نا کہ اس کے اتھینٹک بیسک پرائمری سورس سے دین لیں۔ تو سامو بھائی یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، جس کی اقتدا کر دی۔ یہ حاکم فلسفہ آج تک چلا آ رہا ہے ایک مکتب فکر پر، اور صحابی ایک حدیث سنائی جاتی ہے جس کی صحت کے بارے میں بڑا شک ہے، اصحابک النجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب سارے ستاروں کی مانند ہیں۔ ستاروں میں اگر سورج موجود ہو اور ستاروں کی روشنی نہ پہنچتی ہو، سورج کی پہنچتی ہو، تو کیا عقل یہی تقاضا کرتا ہے کہ سورج کے آگے کوئی چیز رکھ دے، سورج کی لائٹ نہیں، بس عقلی تحلیل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ہاں ایک دفعہ سورج نہیں ہے وہاں ٹھیک ہے۔ اچھا صحابہ میں بھی آیا صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی سے لے لیں، کوئی ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ صحابی میں سے کس صحابی کے؟ وہ جو ایک دن ایک گھنٹے کے لیے محفل پیغمبر میں آ گیا، صحابی کا عنوان تو اس کے لیے بھی صادق ہے، جو بھی اور کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ۔ اور ایک وہ صحابی ہے جس نے 10 سال محضر پیغمبر میں صبح شام گزارے ہیں۔ کس سے دین لینا ہے؟ آج یہی فلسفہ پھر حاکم ہے عالم اسلام پر، یہی سوچ جو اس وقت حاکم تھی، جس سے لے لو لے لو، یہ بھی مولوی ہے وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مفسر ہے وہ بھی مفسر ہے، یہ بھی فقیہ ہے وہ بھی فقیہ ہے، اس نے بھی توضیح المسائل لکھ دی ہے اس نے بھی لکھ دی ہے۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے جس سے لے لے جس سے لے لے، نہیں،
تعیین ہے، درجے ہیں، مراتب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی اور دروازے پر جا کر دین لے۔ اگر اپروچ نہیں ہے تو پھر وہ سیکنڈری ریسورسز ہیں۔ آج یہی ہے، تیرے میرے مکتب میں پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، پوری سرزمین کے زمین کے شیعوں کے لیے واجب ہے کہ وہ شریعت کا حکم وقت کے اعلم سے لے۔ اعلم سپرلیٹو ڈگری، جو اگر 1000 فقی موجود ہیں اس پورے 1000 سے زیادہ ایکسپرٹ ہو، وگرنہ آپ کی نماز پڑھ اسی طرح رہے جیسے اس نے فتویٰ دیا، آپ نے دوسرے فقی کی تقلید کر کے نماز پڑھی، یہ نماز بارگاہ ربوبی میں قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ، مذاق نہیں ہے دین، یہ نماز قبول نہیں ہے مگر یہ کہ فضل پروردگار ہوں۔ یا یہ نماز تیری، خیر اس فقہی تفصیلات پہ اب نہیں جاتے، بس دین نے پابند کیا ہے کہ دین کو کس سورس سے لینا ہے۔ یہ روٹس تھیں، ظاہر ہے جن کا فلسفہ یہ تھا کہ جہاں سے بھی جس مولوی کے پاس بھی بیٹھ جائیں گے، دین ہے نا، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ قرآن پڑھنے والے ابن زیاد کے لشکر میں آ کے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کی کربلا میں بھی یہی ہوگا۔ آج وقت کی کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یہ کربلا ختم نہیں ہوگی۔ دوسری چیز عمدہ وہ دنیا پرستی تھی، آخرت کو بھول جانا، مال و زر کے در پہ ہو جانا، اقربا پروری۔ دیکھیں کچھ چیزیں کلچر کچھ ٹرینڈز دیتا ہے۔ انسان سوشل اینیمل ہے نا، تو زندگی کے ٹرینڈز اپنی سوسائٹی سے لیتا ہے، اور سوسائٹی کے رویے کا نام کلچر ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا کلچر بن جاتا ہے نمائشی، اسرافی۔ یہ کلچر ہے جس کالونی، جس سوسائٹی میں، کالونی میں، جس ٹاؤن میں، جس اس میں ہم بیٹھے ہیں، بحریہ انکلیو میں بیٹھے ہیں نا، یہاں ایک کلچر ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ میری اگر ضرورت 2 کمرے ہے تو پھر بھی میں نے گھر ایسا بنانا ہے۔ ڈیمانڈ نہیں دیکھنی، ضرورت نہیں دیکھنی، ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب میرا جو گھر باہر ہے اور وہ ایک سادہ سا گھر میری ضرورت کے لیے کافی ہے، میں بھی ہوس دل میں لیے بیٹھا ہوں کہ کس دن بحریہ ٹاؤن میں، کس دن فلاں انکلیو میں، کس دن کہاں ایسا گھر بنے گا۔ یہ کلچر جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو انڈیویجولز پھر اسی کلچر کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ ہم رنگ جماعت شو، بھائی اس کے پاس اگر فلاں گاڑی ماڈل کی، میرا چل رہا ہے گزارا، کافی ہے ٹریولنگ کے لیے، نہیں میرے پاس بھی تو وہ آنی چاہیے نا، لیٹسٹ ماڈل آنا چاہیے۔ کربلا سے پہلے اقتصادی کلچر کیا بن گیا تھا؟ وہ کلچر قاتل حسین ہے، وہ کلچر قاتل حسین ہے۔ وہ کلچر یہی ہے نا کہ بھئی گھر پہ اگر میرے گھر میں 1000 گھوڑا نہیں ہو سکتا تو 10 تو ہو جائیں، ایک کافی تھا، لیکن 10 گھوڑے تو میں بھی رکھ لوں۔ بھئی میری اگر کنیزیں نہیں ہیں تو وہاں 100 کنیزیں ہیں تو میری
دو تین تو ہو جائے نا لونڈیاں. وہاں اگر اتنے اونٹ ہیں تو یہاں بھی کچھ ہونا چاہیے. وہاں اگر فلاں کے پاس بصرہ کی ساری سلطنت ہے تو پھر عمر ابن سعد نے بھی یہ خواہش کرنی ہے کہ میرے پاس رے کی تو ہو نا. یہ رے کی سلطنت طلبی اس وقت کا کلچر بن گیا تھا. آپ پڑھیں ذرا جغرافیہ اسلام اس وقت کا. مملکت کے اسلامی کی حدود کہاں کہاں تک پہنچ چکی تھیں اور کتنے کتنے ممالک ایک ایک گورنر کے پاس. اب ظاہر ہے اس کلچر میں سعد ابن وقاص صحابی رسول کے بیٹے کے لیے بھی یہ چیز بڑی اٹریکٹیو ہے کہ کسی علاقے کی گورنری تو مجھے بھی ملے نا. اور رے ظاہر ہے ایک بہت بڑی سلطنت ہے, اس کی حاکمیت کے لیے پھر حسین کو بھی شہید کرنا پڑے تو نو پرابلم. آج کے وقت کی کربلا میں بھی یہ کلچر دخل ہے. بے عفتی کا کلچر ڈیولپ ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں, الناس علی دین ملوکہم فرمانے معصوم ہے یا بالآخر مقولہ ہے, اور یہ بات درست ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, ان کے کلچر پر ہوتے ہیں. کیسا کلچر بادشاہ ڈیولپ کر رہا ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے. یا ہمارے پاس جو اسلامی ممالک میں جو یورپ زدگی آئی ہے, جو بے پردگی آئی ہے, جو بے حیائی آئی ہے, جو مے قدے آئے ہیں, جو مے خانے آئے ہیں, ان کے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے والے حاکم طبقہ ہے, حکمران طبقہ. یہ طبقہ ٹرینڈ چلاتا ہے. امیر شام نے ٹرینڈ کیا بنا دیا تھا؟ تاریخ اسلام کا مسلمہ واقعہ کہ زینا زادے کو کورٹ میں گواہی دلوا کر بھائی ثابت کرنا, اس سے کیا امت کے لیے کیا میسج کیا جا رہا تھا؟ وہ زنا جو اسلامی تعلیمات میں اقبح القباح ہے. حاکم وقت کیا میسج دے رہا ہے؟ ایک کلچر ڈیولپ کر رہا ہے. اس فعل کی قباحت گئی. جو اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتا ہے, مدعی ہے پوری مملکت اسلام کا حاکم میں ہوں, جب وہ یہ کام کرتا ہے, زنا کی جو قباحت ہے اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے, اسے ایک نارمل کیس بنا دیتا ہے. بھائی زانی بھی بھائی ہوتا ہے, زنا زادہ بھی. یہ کون سا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے؟ پھر وہی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس شام میں محارم کے ساتھ, اب پڑھے تاریخ, یزید ملعون کی سیاہ کاریوں میں اس کی فحاشیوں کا ذرا تبصرہ اور داستانیں پڑھیں. جب باپ وہ کام کرتا ہے تو بیٹا یہ کام کرتا ہے, اور یہ پھر امت کا کلچر بننا شروع ہو جاتا ہے. عرض کیا تھا نا کہ وہ 30,000 روایات میں ہے جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑا تھا, سارے حرام زادے تھے. یہ ایک کلچر کی پیداوار تھے. یہ اسباب, وہ واقعہ. اب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تا قیامت قطع استبداد کرت, موج خون او چمن ایجاد کرت. امام حسین علیہ السلام نے علامہ اقبال کے الفاظ میں قیامت تک کے لیے اس کلچر کو ختم کر دیا.
اسلام کا فلسفہ سیاست بتا دیا۔ اسلام میں حضرت ابراہیم جیسا عظیم نبی وہ بھی معاشرے کی حکومت کے منصب تک امتحانات سے گزر کر پہنچتا ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب ابراہیم کو اللہ نے آزمائش لی، ابتلا میں ڈالا کلمات کے ذریعے، جب اس نے وہ امتحان کامیاب کر لیا، پاس کر لیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اب انسانوں کا امام کا منصب تجھے دے رہا ہوں۔ یہ حکومت، یہ سیاست، یہ کشورداری، یہ امامت ہوتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی بات کہاں بیان کی؟ اس خط میں جو جناب مسلم ابن عقیل کو لکھ کر دیا جب انہیں کوفہ روانہ کیا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ خوشنودی محمد اور محمد صلوات۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں لکھا مل امام الا العامل بکتاب اللہ۔ مظلوم کربلا نے اسلام کا فلسفہ سیاست، پولیٹیکل فلسفی، کیسے ارینجمنٹس ہوں گے بتا دیا کہ کوفہ والوں جو تمہارے خطوط آئے ہیں، تمہارے جو قاصد آئے ہیں، اس میں جو کچھ تم نے اظہار کیا ہے، میں یہ اپنا سفیر بھیج رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر تم نے میرے سفیر کا ساتھ دیا تو پھر میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، معاشرے کا امام کون ہے؟ العامل بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب پر عامل ہو۔ جو اللہ کی کتاب پر عامل نہ ہو اسے اسلامک ڈکشنری میں ظالم کہتے ہیں۔ جو کتاب خدا پر عامل نہ ہو اسلامک ڈکشنری میں اس کا نام کیا ہے؟ ظالم۔ اور جب حضرت ابراہیم نے عرض کی بارگاہ ربوبی میں، خدایا مجھے تو حاکم بنا دیا، سلطنت دے دی، میں لوگوں کا امام بن گیا، معاشرے کا حاکم ہو گیا، حق کے حاکمیت میرے پاس اب آ گیا، تو یہ حق ذرا میری ذریت کو بھی دے دے، میری اولاد کو بھی دے دے۔ ارشاد پروردگار کیا ہوا؟ قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم یہ میرا عہد و منصب ہے جو میں نے تجھے دیا ہے۔ خلق خدا پر حکمرانی یہ خدا کا منصب ہے، یہ میرا منصب لا ینال عہد الظالمین، کبھی بھی میرا منصب ظالم کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی فلسفیکل تھیوری ہے، پولیٹیکل فلسفی میں یہ تھیوری ہے حاکمیت کی۔ حاکم کون ہوگا؟ لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ تو کربلا کیا کرتی ہے؟ کربلا قیامت تک کربلا والوں کے لیے عالم اسلام کی پولیٹیکل فلسفی بیان کر رہی ہے۔ لشکر حسین میں جو ہے اس کا فلسفہ سیاست یہی ہے، لشکر یزید میں جو ہے اس کا فلسفہ سیاست جو بھی ہو وہ ہوگا۔ آیا یہ حسین کا فلسفہ سیاست
سن 61 ہجری کے آغاز میں کربلا میں دفن ہو گیا یا آج بھی باقی ہے؟ آج باقی ہے یا نہیں؟ باقی ہے۔ آج میں آپ کوئی ووٹ دیتے ہیں، کوئی بیعت کرتے ہیں، کوئی حاکمیت کسی میں ہے یا نہیں ہے، ڈومیسٹک لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس لشکر میں کھڑے ہیں؟ کس بلاک میں کھڑے ہیں؟ یورپ کے ساتھ ہیں، مشرق کے ساتھ ہیں، مغرب کے ساتھ ہیں؟ اس وقت ورلڈ آرڈر کس کے لیے؟ ہیومن بینگز کے لیے نا۔ عالمی نظام سیاست، عالمی نظام حکومت لوگوں نے لکھے بنائے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے بھلا؟ کس کو یہ حق حاصل ہے عالمی نیو ورلڈ آرڈر دینے کا؟ کس کو حق حاصل ہے اس وقت؟ دو ہی محاذ ہیں، دو ہی قسم کی رولز ہیں، ایک حسینی، ایک یزیدی، ہر دور میں۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی اس وقت شام میں اور آج واشنگٹن میں، اس وقت مدینہ میں، آج بھی مدینہ میں کون بیٹھا ہے؟ بنی نوع بشر کے لیے کیا لکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اچھا وہ کر رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ اسے چھوڑے، اس کے اقتدار پر آنے کے اپنے وہ اسباب ہیں، لیکن میری بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کربلا کے یہ جو 30,000 کا لشکر فوج اشکیا کا امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں کھڑا تھا، ان ساروں نے حسین کو شہید نہیں کیا۔ وہ بھی تھے، روایات میں ہے، وہ بھی تھے جو کربلا کی جنگ میں آئے، ایک تیر بھی نہیں چلایا، ایک تیر تنہا، وہ بھی کربلا والوں کی طرف، یعنی حرم حسین کی طرف ایک تیر بھی نہیں چلایا۔ اور انہوں نے آ کے معصوم کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ مولا ہم تو بس ایسے چلے گئے تھے ابن زیاد کے اس میں اور انعام کی لالچ میں، اور بس اس لشکر میں ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ معصوم نے فرمایا برابر کے شریک، تم بھی اس لشکر کی سیاہی تو بنے ہو نا، تمہارا خالی اس محاذ پر جانا تمہیں برابر کا مجرم بناتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس طرف کھڑے ہیں؟ وقت کی کربلا میں، حسین ابن علی کے ماننے والوں کے لشکر میں۔ اچھا اب اگر حاکمیت میں بھی، وقت کے حاکم میں بھی وہ عصمت، وہ طہارت، وہ میسر نہ ہو، تو پھر بھی کوئی پرائمری سیکنڈری کوئی ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے راستہ کلیئر کر دیا ہے، فکری الجھنیں برطرف کر دی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ امام حسین مظلوم کربلا نے یہ کام کیا ہے۔ پس کربلا نے حرمتوں کی پامالی کا راستہ روکا، کربلا نے حاکم کی طرف سے مسلمین کو غلط کلچر، آج سرزمین حجاز پر میکدے کھل رہے ہیں۔ ایران میں جو انقلاب اسلامی ایران سے پہلے بے حیائی، بے عفتی جو سب سے زیادہ اتنی تھی، اس میں سب سے بنیادی کردار شاہ ایران کا تھا۔ اس وقت بھی مراجع بھی تھے، لوگ تھے، لیکن یورپ نے بے حیائی کس دروازے سے شروع کی تھی؟ وہ شاہ ایران، بادشاہ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
کربلا کے امپیکٹس یہی ہے، ہر سال کربلا آئے گی، ہر سال کربلا اسلام کا وہ نظام سیاست جو قرآن نے دیا، جو رسول خدا نے دیا، جو اہل بیت نے دیا، وہ کربلا واضح طور پر بیان کر دے گی۔ اب آگے انسان مختار ہے، جس فوج میں شامل ہونا ہے اس میں فوج میں شامل ہو جائے۔ پھر خداوند تبارک تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے، قیامت رکھی ہے، دنیا میں بھی خدا کی پکڑ ہے، آخرت میں بھی خدا کی پکڑ ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حرمتوں کی پاسداری کی ہے۔ کیسے؟ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اسلام میں کچھ چیزیں شعائر اللہ ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن فرماتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ شعائر اللہ میں مسجد شعائر اللہ کا حصہ ہے۔ مسجد کی تعظیم تقوی ہے۔ مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد بنانا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کو نجس ہونے سے بچانا، مسجد کے قریب کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا ماحول، کوئی گند جیسا بھی ہو، مانوی ہو، مادی ہو، اس سے مسجد کی حفاظت، مسجد کو ذاتی استعمال میں نہ لانا۔ کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے مسجد بناتے ہیں۔ ہاں بھائی، جھنڈا اٹھا کے روڈ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، مسجد فلاں تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ مسجد کے لیے نہیں ہے، اپنے پیٹ کے لیے۔ جمعہ کے دن صبح صبح سپیکر کھل جائے گا، سارا دن چندہ لیا، شام کو حساب کریں۔ کتنے کیس ایسے پکڑے گئے۔ عالم اسلام میں کچھ لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے شعائر اللہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ حسین نے شعائر اللہ کی پاسداری میں مدینہ چھوڑا۔ بھلا مدینہ میں امام حسین وہاں بھی تو شہادت ہو نہیں سکتی تھی اگر یہ واقعہ ہونا تھا، جنگ ہونی تھی تو مدینہ میں امام حسین جنگ بہتر لڑ سکتے تھے یا کربلا میں؟ جہاں گھر ہے، اتنے پورے بنی ہاشم ہیں، ابھی اصحاب رسول موجود ہیں، کچھ کو تو بالآخر حسین کے حق میں غیرت آ ہی جائے گی نا۔ 72 کا لشکر وہاں، اور تو یہاں تو 700 کا تو لشکر میسر ہو جائے گا۔ لیکن میرے مولا مدینہ نہیں ٹھہرے۔ کیوں؟ مدینہ کی حرمت پائمال نہ ہو۔ لیکن اسی مدینہ کی صحابی رسول کے بیٹے نے حرمت پامال کروائی۔ یزید کیا تو واقعہ ہرا میں کیا ہوا؟ فرق ہے۔ فرزند علی حاضر نہیں ہے، مدینہ کی حرمت پامال ہو۔ بعض لوگوں نے وقت کے حکم سے بچنے کے لیے بیت اللہ کی پناہ لی ہے، تاریخ میں ہے، اب میں ہر بات نہ کروں۔ میرے مولا بیت اللہ کی پناہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیوں 8 ذی الحج کو مولا نے حج کے احرام توڑ دیے؟ پتہ چلا کہ 30 قاتل دربار شام سے جنہوں نے اپنے احرام کے نیچے خنجر باندھے ہوئے، وہ یہاں حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا واللہ، خدا کی قسم، اگر حسین تل آفر پر قتل کیا جائے تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ بیت اللہ کی حرمت پامال ہو۔ حسین معیار دیتے ہیں۔ اور آج
حرمین کے نام پر، حرمین شریفین کے نام پر آل یہود کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کس کے ساتھ مسلمانوں کو بے وقوف صرف ایک لفظ بنایا جاتا ہے، بھئی یہ محافظین حرمین شریفین ہیں. اس سے بڑا اور سکنڈل کیا ہوگا؟ سوء استفادہ شعائر اللہ سے. کون ہے جو حرمین کی عظمت کا قائل نہ اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے؟ حرمین شریفین کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے، سب سے بڑھ کر حسین ابن علی کے ماننے والوں کا فرض ہے. خبردار اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو، اگر کسی دن بیت اللہ کی حرمت کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے حسین ابن علی والا ہوگا. یہ درس حسین نے دیا ہے. بیت المقدس کا سودا کر رہے ہیں یہ بے غیرت حکمران مسلمانوں کے، اور وہاں کون کھڑا ہے فرنٹ لائن پہ؟ وہاں حسین ابن علی کا ماننے والا کھڑا ہے. اور تم نے یو اے ای کے ساتھ جو معاہدہ اور وہ ہوا تسلیم کر لیا گیا، یہ ایران کو اسرائیل کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے ہوا. اور کیا ہوا ہے؟ کیوں کہ بھائی اسرائیل دور ہے ذرا تو ادھر ہی کنورٹ کر دے ذرا ایران کی توجہ. بالکل صحیح. حسین ابن علی نے کیا سکھایا؟ بیت اللہ کی حرمت. پھر سیاست میں لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے کسی منزل پر کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا. مکہ میں راستے میں جو بھی ساتھ آیا بتا دیا، دیکھو میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ نواویس و کربلا کے درمیان میرے اعضاء جنگلوں کے بھیڑیے اور درندے وہ جدا کر رہے ہیں. میرے ساتھ چلنا ہے تو دیکھ لو سوچ کر. یہاں ہمیں پتہ ہو نا لیڈر کو، بھئی آگے ڈنڈے پڑ سکتے ہیں، شیلنگ ہو سکتی ہے. نہیں وہاں سے بڑے بھائی بس جس پارک میں بیٹھ کے ایک تقریر ہی تو کرنی ہے نا، آپ نے سن لینی ہے، انشاءاللہ واپس آ جاؤ گی، کرایہ بھی مل جائے گا. آگے غریب کا بچہ پکڑا جاتا ہے 6 مہینے جیل میں، اور اس مذہبی لیڈر کو یاد بھی پتہ ہی نہیں کہ کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اس پہ FIR بن گئی، کٹ گئی. یہ وقت کی دینی لیڈرشپ، یہ مفاد پرستی کی لیڈرشپ میں اور کربلا کی سیاست میں فرق ہے. شب عاشور چراغ بجھا دیتے، انہیں میرے ساتھ کام، تم چلے جاؤ اپنی عورتوں کو لے جاؤ، بجھا دو چراغ. چلے گئے کچھ لوگ. ان سے یہ بھی کہا کہ خود بھی چلے جاؤ، میرے بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کا ہاتھ بھی ساتھ پکڑ کے چلے جاؤ. لیکن جب یہ جملے ابوالفضل العباس نے سنے نا، علی کا لال ام البنین کا بطن برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہوا، مولا کہاں چلے جائیں؟ کس لیے؟ تیرے بعد زندہ رہنے کے لیے. حسین تیرے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ قربان جاؤں. وہ سردار وفا، وہ سرکار وفا. یہ جو لفظ وفا ہے نا، وفا کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا یا فی، یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، ابھی اس میں گنجائش باقی ہے اور پانی ڈل سکتا ہے. یہ وفی کب ہو جائے گا؟ وفا یہ ہے کہ اس میں ایک بوند بھی پانی اور نہ ڈل سکے، مکمل پر.
جب دربار شام میں اسرا کا قافلہ پہنچا اور کربلا میں لوٹے ہوئے تبرکات رکھے گئے، یزید ملعون کی نگاہ ایک علم پر پڑی، ایک پرچم پہ پڑی۔ یزید ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کیوں؟ کہنے لگا میں نے علم کا مشاہدہ کیا، اس پرچم کا مشاہدہ کیا ہے، لم یسلم منہ الا مقبض الید، یہ علم ہر جگہ اس پر کوئی تیر کا نشان ہے، کسی نیزے کا نشان ہے، یہ اس کی کوئی جگہ سالم نہیں ہے، الا مقبض الید، مگر جہاں ہاتھ تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ جس کا ہاتھ تھا اس نے آخری وقت تک اس پرچم کا دفاع کیا ہے، وفا کی ہے۔ وہ کون تھا؟ بتایا گیا وہ حسین کا بھائی عباس تھا۔ ہاں، یہ وہ ہاتھ تھے نا جن پہ مدینہ کے قبرستان میں آ کر ام البنین روتی تھی، بی بی بلند بلند روتی تھی، مدینہ کی عورتوں سے کہتی تھی لا تدعین ام البنین تذکرین بالعیوس الیرینا، بیبیو آپ مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنین بچوں کو، بیٹوں کو کہتے ہیں، بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں تھی مدینہ والی بی بی کو ام البنین اس لیے کہتی تھیں۔ کربلا کے بعد بی بی کو جب کوئی بیویاں ام البنین کے نام سے پکارتی نا، عباس کی ماں کیا جواب دیتی؟ کہتی تھی لا تدعین ام البنین، بیبیو آپ مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ یہ لفظ آتا ہے مجھے اپنے بیٹے یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنے 4 شیر یاد آ جاتے ہیں۔ پھر بی بی کربلا کا رخ کرتی اور عباس علمدار سے مخاطب ہوتی اور فرماتی عباس مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو قطیع الیمینہ، تیرا دایاں بازو پہلے قلم کیا گیا، پھر تیرا بایاں بازو قلم کیا گیا۔ پھر بی بی اس ظالم سے خطاب کرتی جس نے عباس علمدار کے سر میں گرز مارا تھا، فرماتی ظالم تو تب بہادر ہوتا، میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے، پھر تو عباس کے سر میں گرز مارتا، پھر تجھے میں بہادر مانتی۔ عباس علمدار جو ایک ذاکر کو خواب میں ملتے ہیں، ذاکر مجھے شکایت ہے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ عرض کرنے لگا مولا آپ ہی کے تو مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا، فرمایا نہیں، تو میری وہ مصیبت نہیں پڑتا کہ جب ایک گھوڑے سوار کے بازو نہ ہوں اور اسے گھوڑے سے گرنا اترنا پڑ جائے، تو میرے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ کربلا کے میدان میں گھوڑے سے اترنے کے مصائب نہیں پڑتا۔ عزادارو، اس عباس کو میدان کربلا میں اجازت نہیں ملی جنگ کی۔ یہ عباس اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ جب مولا امام حسین مظلوم کربلا کی خدمت میں پہنچا ہے نا، 3 بھائیوں کے ساتھ 4 بھائی اکٹھے پہنچے روز عاشور مولا کی خدمت میں، مولا ہمیں اجازت، جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کل ہی میں ایک جید عالم دین کی زبانی سن رہا تھا کہ ان 4 بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے حسین نے مصائب پڑھا۔ بھائیوں کی طرف دیکھا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میرے حسین کے ساتھ تمہاری محبت ختم ہو گئی، مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے۔ اچھا مجھے اگر اکیلا چھوڑنا بھی ہے تو زینب ام کلثوم کو کس کے سہارے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ عباس علمدار کے روزے میں جب آیت اللہ خوئی تشریف لاتے تھے زیارت کے لیے، سنا ہے یہ سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا رضا زینب،
اے زینب کا پردہ میرا سلام ہو آپ پر۔ ازادہ رو عباس علمدار کو اجازت نہیں ملی۔ جب عباس علمدار نے دیکھا نا اب کوئی نہ بنی ہاشم میں، نہ اصحاب میں، نہ انصار میں کوئی بھی زندہ نہیں رہا، آئے مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ عرض کی مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علم بردار ہوں؟ فوج نہ رہی۔ فرمایا عباس جاؤ بچوں کے لیے کچھ پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے تو کرو۔ عباس علمدار اس خیمے میں آئے جہاں مشکیزیں رکھے تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ مشکیزیں خشک ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے نا وہ خاک ذرا ٹھنڈی تھی۔ اہل بیت کے پیاسے بچوں نے اپنے سینے سے کرتے ہٹا کر سینہ اس ٹھنڈی زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ بس عباس علمدار نے مشکیزہ لیا، میدان میں اترے، 10,000 کا نہر فرات پر پہرا۔ علی کے لال نے نہر فرات کا کنارہ خالی کر دیا، نہر فرات میں گھوڑا اتارا، پانی چلو میں لیا۔ آج عباس علمدار نے جب پانی چلو میں لیا ہے نا، 21 رمضان کی رات کی بابا کی وصیت سامنے ہے۔ 21 رمضان المبارک کی رات بابا یہی وصیت کر رہا تھا کہ عباس جب نہر فرات میں اترنا، پانی تیرے ہاتھ میں آ جائے، عباس حسین میرا پیاسا ہو تو پانی نہیں پینا۔ آج بابا کی وصیت میں عباس نے یہ پانی کے منہ پر مارا، مشکیزہ پر کیا، خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر ظالموں نے آواز دی خبردار اگر یہ مشکیزہ پانی کا خیموں تک پہنچ گیا تو پھر یہ جنگ کبھی فتح نہ ہوگی۔ عباس علمدار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس عزادارو ایک منزل ایسی آ گئی، ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ حسین کے بھائی کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اب عباس نے مشکیزہ بائیں بازو میں لیا، پھر ایک ظالم نے چھپ کر دوسرا وار کیا، عباس علمدار کا دوسرا بازو قلم ہوا، مشکیزہ منہ میں لیا، دانتوں میں لیا۔ خیموں کی طرف عباس علمدار پھر بھی بڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک ظالم نے اس مشکیزے میں تیر مارا، ادھر پانی بہا، عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ لیا۔ وہ پانی جو سکینہ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ پانی بہہ گیا، اب خیموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادارو اس عالم میں اور میرے ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو عباس علمدار کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ اب ہاتھ تو سلامت ہے نہیں، کیسے تیر نکالے؟ عباس علمدار نے اپنے دونوں زانوں بلند کیے اور تیر کی پیکان اپنے زانوں میں لی، سر جھکایا کہ تیر نکالے کہ اس دوران ایک ظالم کو موقع مل گیا۔ ام البنین کے لال کے سر پر اس ظالم نے کوئی ایسا آہنی گرز مارا، ایک دفعہ عباس علمدار نے آواز دی یا اخا ادرک اخاک، حسین بھائی کی مدد کو پہنچ۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ اختر عباس علیہ رحمہ یہاں پر یہ روایت پڑھتے تھے کہ عباس جب میدان جنگ میں تھے نا، حسین کی نگاہ عباس کے علم پر تھی، خیموں کے دروازے پر حسین تھے، خیموں کے اندر زینب عالیہ تھی، زینب کی نگاہ حسین پر، حسین کی نگاہ عباس کے علم پر۔ جب حسین کا چہرہ اس پہ کچھ سکون آتا، زینب کو سکون آ جاتا۔
جب حسین کے چہرے پر حزن کے آثار ہوتے، خیمے میں بیٹھی زینب پریشان ہو جاتی۔ بس جب حسین نے یہ آواز سنی نا، یا اخا ادرک اخاک، خیمے کے دروازے پر حسین گرے، خیموں میں زینب گری، ایک آواز دی، واہ حجابا، آیا میرا پردہ، اور میرے پردوں کا محافظ گر گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس بڑی جلدی سے مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یہاں پر حسین ابن علی نے اپنے ایک حملے میں 800 دشمن کو فی النار والسقر کیا، جنہوں نے عباس کی لاش کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ حسین کو بھائی کی لاش پر پہنچتے پہنچتے، راستہ صاف کرتے کرتے 800 ظالم کو فی النار والسقر کرنا پڑا۔ بڑھ رہے ہیں جہاں عباس نے بلایا تھا۔ ایک مقام پر گھوڑا رک گیا، میرا وفادار گھوڑا مجھے عباس کے پاس پہنچنا ہے، تو رک گیا۔ اس حیوان نے اپنی بے زبانی میں زمین کی طرف اشارہ کیا۔ کیا دیکھتے مظلوم کربلا، عباس علمدار کا دایا بازو کٹا ہوا ہے۔ اترے، یا بازو اٹھایا، پھر گھوڑا رکا، پھر دیکھا عباس علمدار کا بایاں بازو کٹا ہوا ہے، یہ اٹھایا۔ عباس علمدار کے پاس جب پہنچے نا، حسین کو دیر لگی۔ اس دوران عباس علمدار پر کیا ظلم ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 2 لاشیں مقتل میں گنج شہداء میں نہیں گئی، ایک مظلوم کربلا کی لاش، ایک عباس با وفا کی لاش۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں حسین عباس کی لاش خیمے نہیں لے گئے؟ ایک بزرگ عالم دین گزرے، علامہ بحر العلوم، انہوں نے عباس علمدار کی زرعی قبر کی تعمیر نو کروائی۔ معمار کو لے گئے، مستری کو لے گئے۔ جب مستری تعمیر کر رہا تھا نا، علامہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، اس نے ایک سوال کیا علامہ سے، علامہ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ عرض کرنے لگا کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ عباس علمدار بڑے قد آور تھے، لیکن یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ اس وقت علامہ بحر العلوم نے اپنی ماتھا، اپنی پیشانی دیوار پہ ماری، بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ اس معمار نے پوچھا علامہ میں نے کوئی مشکل سوال کر لیا ہے؟ کہا نہیں تو نے سچ کہا، عباس کا قد بڑا لمبا تھا، لیکن کربلا میں حسین کے پہنچنے سے پہلے عباس کی لاش پہ کوئی ایسا ظلم ہوا تھا کہ لاش اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ بس عزادار ہو، جب مظلوم کربلا پہنچے نا، حالت یہ ہے کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، بیٹھے مظلوم کربلا اپنی گود میں، عباس علمدار کا سر لیا۔ عباس کوئی آخری وصیت؟ فرمایا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، جی چاہتا ہے آخری بار تیرے چہرے کی زیارت کر لوں، ذرا میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ میرے مولا نے عباس علمدار کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ اب عباس نے رونا شروع کر دیا۔ بعض اہل منبر پڑھتے ہیں عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹا کے زمین پر رکھ دیا۔ پوچھا عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے میں مولا آپ کا چہرہ کے دیکھنا چاہتا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ کی گود میں آ گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ زین ذوالجلال سے زمین پر آئیں گے وہاں تو کوئی گود نہیں ہوگی۔ حسین میں تیری مظلومیت پر رو رہا ہوں، پھر بھی میں جتنا بھی مظلوم مارا گیا، میرا
میرا سر تیری گود میں آ گیا، آپ کا سر کسی گود میں نہیں ہوگا، بس عزادار ہو۔ ادھر عباس علمدار کی روح پرواز ہوئی، ادھر حسین نے آواز دی الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادار ہو، خالی علم مشکیزہ لے کر جب خیمے میں عباس آئے نا، اب جناب سکینہ آگے بڑھی، دیکھا بابا آئے ہیں، علم آیا ہے، مشکیزہ آئے ہیں، پوچھا اب یا ابتا حل لکا علم بعم العباس، اور میرے چچا عباس کی کوئی خبر؟ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی، اور بھائیا خود تو آئے ہیں، عباس کو کیوں نہیں لائے؟ فرمایا زینب اگر عباس کی لاش اس قابل ہوتی کہ میں اٹھا سکتا تو ضرور گنج شہداء میں لے آتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے الہ بحق محمد اہل بیت محمد، ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہمیں وقت کی کربلا میں حسین ابن علی کے ماننے والوں کے لشکر میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارہویں سرکار کا ظہور جلد فرما، ہمیں اس مولا کے آوان و انصار میں قرار دے۔ علماء حق کا مراجع اعظام راہبر انقلاب اسلامی ایران کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دشمنان دین، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ آل سعود، آل یہود، امریکہ، اسرائیل، خائن مسلمان ممالک کے حکمران، انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ کشمیر میں ظالم مودی سرکار کو نیست و نابود فرما، کشمیر کو، فلسطین کو، یمن کو آزادی عطا فرما۔ بار الہ زائرین اسلام، مسافرین اسلام کے سفر بے خطر فرما۔ ہم پر زیارات نجف و کربلا اور بیت اللہ کا راستہ کھول دے۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما، بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع و حلال عطا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں آزاداری ہے، جہاں جہاں آزادار ہیں، آزاداری و آزاداران حسین کی خود حفاظت فرما۔ دشمنان آزاداری کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ جن مومنین نے یہ صف عزا بچھائی ہے، جن مومنین نے یہ صف عزا سجائی ہے، سب کا یہ اہتمام، جامع حاضر کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو دعا زبان پر آئی، جو نہیں آئی تو علیم بذات صدور ہے، ہماری تمام شرع حوائج پوری فرما۔ ربنا تقبل دعاءنا انک انت السمیع الدعاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔